اچھا صحیح کہ اس کا آپ نے بتایا موروثی طور پہ ہو سکتی ہے، جیسا کہ آپ کے پیرنٹس کو اگر کسی پیرنٹس میں سے ہو، کیا یہ پریشانی سے بھی ہوتی ہے؟ کہتے ہیں شوگر جو ہے یہ ڈائبٹیز جو ہے یہ ٹینشن اور بزنس کی ٹینشنز ہوتی ہیں، اسٹریس ہوتا ہے، گھریلو پریشانی ہے یہ جس طرح سے بھی؟ جی بالکل، اسٹریس سے دیکھیں یہ جاتا ہے کہ جہاں تک اسٹریس کی ہم بات کرتے ہیں، جی جو میرا اپنی ریسرچ ہے، میرا اپنا نظریہ ہے، کسی حد تک ہمیں اسٹریس کی ضرورت ہے، ہر انسان کو اسٹریس کی ضرورت ہے. پرانے زمانے میں اگر ہم 10-20-50 ہزار سال پیچھے جائیں، جب انسان دنیا پہ تھا تو اسے فکر ہوتی کھانا کیسے کھانا، ٹھیک ہے، غار سے باہر نکلیں گے وہاں پہ شیر ہیں، جانور ہیں، کھا لو، یا دیٹ کائنڈ آف اسٹریس ہوتی تھی. اب جو اسٹریس ہے وہ بلز ہیں، مورگیجز ہیں، ٹریفک ہے، بٹ وی آل نیڈ اے بٹ آف اسٹریس. ہیلتھ ایک چیز ہوتی ہے جسے ہیلتھی اسٹریس کہا جاتا ہے. تو اگر وہ آپ کی زندگی میں نہ ہو، اب انفارچونیٹلی جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں بیچارے جو ان امپلائڈ ہیں، تو انہیں چونکہ یہاں پہ ویلفیئر اسٹیٹ ہے، ٹھیک ہے، ان کی لک آفٹر ہو رہی ہے، تو انہیں وہ اسٹریس نہیں ہے. تو منڈے از دا سیم ایز وینسڈے، وینسڈے از دا سیم ایز سنڈے، کوئی ڈفرنس نہیں ہے لائف میں. تو فیول ہوتا ہے اسٹریس. ہاں، اسٹریس جو ہے یو کین یوز اٹ پازیٹیولی. اچھا اچھا، بڑی یہ تو بہت زبردست بات ہے، اور یہ پہلے کبھی ہم نے سوچا نہیں کہ اسٹریس یا ٹینشن یہ ایک فیول ہے جو آپ کو کام کرنے میں مدد دیتا ہے. دیکھیں اب ہم صبح 5-6 بجے اٹھ کے یہاں پہ آئے ہیں. صحیح ہے. کیوں آئے ہیں؟ بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر ہم نے ایک بیڑا اٹھایا ہے کہ ہم نے کام کرنا ہے، ایک انفارمیشن دینی ہے لوگوں کو، اس میں ہمیں ایک یہاں پہ ہونا چاہیے کہ ہم وہ انفارمیشن پہنچانا چاہتے ہیں. تو آبویسلی اسٹریس ہے، ٹریفک ہے، موسم خراب ہے، برف پڑ رہی ہے، بڑے پتے کی بات ہے، زبردست. تو واپس اپنے سوال کی طرف میں آتی ہوں کہ طب اور ہربل میڈیسن میں آپ کا کیا نظریہ ہے، ہم جاننا چاہتے ہیں. طب میں ہم بیسکلی بہت خوبصورت طریقے سے جو ہے جو ڈائبٹیز ہے اسے سمجھایا جاتا ہے. پرانے زمانے میں جب کیا کہتے ہیں بلڈ ٹیسٹ وغیرہ نہیں ہوتے تھے، تو جو ڈائبٹیز کے جو مریض ہیں، فرض کریں کسی طبیب کے پاس مریض آیا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ جی میں کھانا پینا بھی ٹھیک کھا رہا ہوں. اب جو موجودہ علامات ہیں انہیں ہم 3-4 ہزار سال پہلے لے کے جائیں تو مریض یہی کہے گا کہ میں کھانا بھی ٹھیک ٹھاک کھا رہا ہوں، پھر بھی مجھے کمزوری رہتی ہے، میرا وزن گر رہا ہے، ٹھیک ہے. تو اب معالج کے لیے یہ ورک آؤٹ کرنا ہے کہ ایسے کیوں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. اب اس زمانے میں ایک سمپل سا وہ ٹیسٹ کرتے تھے کہ مریض جو سے کہتے تھے کہ زمین پہ یا فرش پہ جو ہے پیشاب کرو. تو اگر وہاں پہ کیڑیاں جمع ہو جاتی تھیں، چونکہ اگر اس کے پیشاب میں شوگر آ رہی ہے تو اس سے ظاہر ہوتا تھا، کیونکہ نارملی کیڑیاں جو ہے وہ بھاگ جاتی ہیں. تو اگر کیڑیاں جمع ہو جائیں گی پیشاب کے وہ جو شوگر کانٹینٹ ہے اس کے لیے، دیٹ واز اے سمپل وے آف ڈائگنوزنگ کہ اس میں شوگر آ رہی ہے. اب تو بہت جدید زمانہ آ چکا ہے، لیکن میں 3-4 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. مشاہدہ جو ہے ان کا اپنی جگہ پہ، اور یہ صحیح ہوتا تھا طریقہ. ہاں، مطلب ٹائم کے حساب سے نا، بٹ اس چیز کو آپ اب میں تو نہیں، ہم وہ یوز تو نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس بہترین طریقے، میں بلڈ ٹیسٹ کر سکتا ہوں 2 منٹ میں مجھے پتا چل جائے گا کتنی شوگر ہے بلڈ میں. سو اب وی ڈونٹ ہیو ٹو یوز دوز، بٹ وہ ایک چیز تھی، ایک میکینزم تھا. اب جو تشخیص تھی ان کی، جو ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 دونوں کی انہوں نے تشخیص سیپریٹلی کی ہے. یہ 3-4 اب تو میں بات کر رہا ہوں لیبس کی بات کر رہا ہوں، بلڈ ٹیسٹ کی بات کر رہا ہوں، گلوکوز ٹالرنس کی بات کر رہا ہوں. اس زمانے میں ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 کی جو ہے تشخیص سیپریٹلی کی گئی تھی. ٹائپ 1 ڈائبٹیز جو ہے اکثر طب میں ہمارا کہتے ہیں کہ سرد مزاج ہوتا ہے، بلغمی مزاج ہوتا ہے. ٹائپ 2 جو ہے یہ صفراوی مزاج ہوتا ہے، یعنی بہت گرم مزاج جو ہے اس قسم کے مریضوں کو ہوتی ہے. تو جو طب میں جو نظریہ ہے اس کا وہ مکمل ہے کہ طب میں جو ہے اسے بہترین طریقے سے جو ہے مینج کر سکتے ہیں. اب جو ورڈ آتا ہے کیور کا، میں یہ ناظرین کو واضح کر دینا چاہتا ہوں، بہت سارے لوگ ان کی اپنی سوچ ہے، ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. ورڈ کیور جو ہے یا مینج کرنا، یہ ٹریٹ کرنا ایک چیز ہے، کیور کرنا از اے ڈفرنٹ تھنگ. اگر ایک مریض ہے، اس سے فرض کریں ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے اور اس کے تمام جو پینکریاس ہے وہ کام نہیں کر رہا، تو اسے ریجنریٹ کرنا جو ہے ابھی تک وہ سائنس یا وہ انفارمیشن یا نالج نہیں ہے. جو لوگ کرتے ہیں، کہتے ہیں، یہ دعوے کرتے ہیں، ان کی بات میں نہیں کر رہا، بیکاز ہم پازیٹیو بات کریں گے. ڈائبٹیز چاہے ٹائپ 1 ہو، ٹائپ 2 ہو، اسے ہربل میڈیسن کے ساتھ بہترین طریقے سے مینج کیا جا سکتا ہے، کنٹرول کیا جا سکتا ہے. بالکل ٹھیک. ورڈ کیور جو ہے وہ بہت بڑا لفظ ہے اس میں، خاص کر اس بیماری میں. اچھا حکیم صاحب، اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کو ڈائبٹیز ہو جاتی ہے، ویسے نارملی دیکھا گیا ہے کہ ایلوپیتھی جو ہے وہ ایک آپ کو میڈیسن یا ایک گولی آپ کو سجیسٹ کرتی ہے کہ ایک گولی کھا لیں، بعض صاحبان کو زیادہ سویر ہوتی ہے 2 گولی کھا لیں، اس کے بعد انسولین آتا ہے. یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ ایلوپیتھی میں آ جاتی ہیں. کوئی اس میں ہربل میڈیسن میں، طب میں
کوئی اس کی میڈیسن ہے باقاعدہ؟ جی ہم بات بالکل رضا، جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ جو طب میں جو ریسرچ ہے وہ 3-4 ہزار سال پیچھے ہم جا رہے ہیں جی، تو اگر انہوں نے 3-4 ہزار سال پہلے تشخیص کی ہے جی، تو پھر تشخیص کر کے وہ چپ تو نہیں بیٹھے نا، ظاہر ہے انہوں نے تجسس ہے، انہوں نے تحقیق کی ہے، تجدید کی ہے کہ ہم دیکھیں کہ اب اس کا علاج کیسے کرنا ہے ہم نے. جی. تو جو ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہو یا چاہے ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہو، پہلی چیز جو کہ بہت فائدہ مند ہے کہ عام کریلے اور پیاز کا جو سالن ہے ہفتے میں 2 یا 3 بار مریض ضرور کھائے. یہ سائنٹیفکلی جتنی بھی میں نے چیزیں بتانی ہیں استعمال جو کرنی ہے لوگوں نے یا اگر کرنا چاہتے ہیں گھر پہ، تو یہ تمام سائنٹیفکلی پروون ہے، کوئی چیز یہاں پہ چھوڑی نہیں جاتی، ہر چیز پراپر ہے. کریلے جو ہے ہفتے میں 2 یا 3 بار پیاز کے ساتھ اگر آپ سالن بنا لیں، یہ اپنی ڈائٹ میں جو ہے آپ ضرور انکلوڈ کریں. کریلے جو ہے اللہ، یہ لوگ کرتے ہیں کہ جی کریلے کا پانی نکال کے پی رہے ہیں، نو، یہ کام نہ کریں. صرف ہلکا سا جو اسے بھون کے سالن بنا لیں، اسے یعنی ختم نہ کریں بالکل، ہلکا سا پیاز ڈال کے اس کا سالن بنا لیں، وہ 2 یا 3 بار ہفتے میں آپ نے ضرور کھانا ہے. کریلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ صفت رکھی ہے کہ ڈیپینڈنگ آن کہ آپ کو کتنی ریگولیشن چاہیے انسولین کی، اس کے مطابق آپ کو جو ہے کریلے میں جو کیمیکلز ہیں وہ اسے سنتھسائز کرتی ہیں اور وہ ریگولیٹ ہوتی ہے آپ کی شوگر کریلے کھانے سے. اوکے، اچھا، اگر آپ کو فرض کریں ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے تو اس میں بہت سمپل چیز ہے، دار چینی ہر گھر میں پڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، دار چینی کا پاؤڈر جو ہے یہ آپ یوز کر سکتے ہیں، 1/4 چمچ صبح شام کھانے کے بعد لے سکتے ہیں. جن لوگوں کو بلڈ پریشر ہے انہیں جو ہے دار چینی تجویز نہیں کی جائے گی. صحیح، یہ چیز اگین میں دوبارہ کہہ دوں کہ جن لوگوں کو بلڈ پریشر ہے انہیں دار چینی جو ہے ہم تجویز نہیں کریں گے. اگر آپ کو ڈائبٹیز ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بلڈ پریشر بھی ہے تو آپ ایک اور فارمولا ہوتا ہے، ایک اور نسخہ ہوتا ہے، اس میں ہمارے ایک بیج ہوتے ہیں جنہیں ہرمل کہا جاتا ہے. اگین انیکسپینسو چیز ہے، ہرمل ایک چیز ہوتی ہے، اور ککر کی پھلی جو ہے یہ ایک دوسری چیز ہے. 2 آئٹمز ہیں اس میں، صرف ککر کی پھلی اور ہرمل، یہ دونوں چیزیں آپ برابر وزن لے لیں اور انہیں پاؤڈر کر لیں. جتنا باریک پاؤڈر کریں گے اتنا بہتر ہے. اور اباؤٹ ½ ٹی اسپون صبح شام جو ہے یا کھانے کے بعد 2 یا 3 بار دن میں جو ہے یہ آپ لے سکتے ہیں. تو ہرمل ہو جائے اور ککر کی پھلی جو ہے برابر وزن. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو پلیٹ فارم ہے جس پہ ہم ہیں اس میں ہم کوئی چیز چھپاتے نہیں ہیں. یہ چیزیں جو ہم بتا رہے ہیں یہ ہم مریضوں کو خود پرووائڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کہ ہمیں لالچ نہیں ہے کہ جی کسی کو بتا دیں گے تو ٹھیک ہے، کسی کو فائدہ ہو جائے اور تو بیٹر ہے، اس میں بہتر ہے. تو ککر کی پھلی ہو جائے اور ہرمل برابر وزن جو ہے ان کا پاؤڈر کر لیں. جتنا باریک اگر کپڑے میں چھان لیں گے تو اور بھی بہتر ہے. تو یہ کھانے کے بعد جو یہ لے لیں. تو پہلی چیز ہم نے بتائی ہے کہ کریلے کا سالن پیاز کے ساتھ، گوشت وغیرہ نہیں ڈالنا اس میں. ٹھیک ہے، یہ بطور سالن ہفتے میں 2 یا 3 بار. اگر آپ کو ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے تو دار چینی کا پاؤڈر آپ 1/4 ٹی اسپون صبح شام کھانے کے بعد جو ہے لے سکتے ہیں. اگر آپ کو ہائی بلڈ پریشر ہے تو پھر دار چینی کا پاؤڈر یوز نہیں کرنا. اوکے، اس کے علاوہ اس کی بجائے جو ہے آپ ہرمل لے لیں اور ککر کی پھلی لے لیں برابر وزن، انہیں پاؤڈر کر لیں اور اس کا جو پاؤڈر ہے وہ کھانے کے بعد لے لیں. اچھا، اگر یہ دوائیاں آپ تیار شدہ لینا چاہتے ہیں، محنت نہیں کرنا چاہتے تو آپ کو مل سکتی ہیں. اب جو ریڈی میڈ سپلیمنٹس ہیں یا میڈیسنس ہیں ان میں ہم نے ایک میڈیسن ڈیولپ کی ہے، ڈائبٹیز کیئر سپلیمنٹ ہمارا ہے، کیپسولز ہیں. تو یہ کھانے کے بعد جو ہے 2 کیپسول جو ہے کھانے کے بعد صبح شام لینے پڑتے ہیں. تو اس میں جو چیزیں ڈالی گئی ہیں وہ تمام چیزیں جو ہیں اس چیز کو ریگولیٹ کرنے میں بہترین کام کرتی ہیں. اکثر مریض ہمارے پاس آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ڈاکٹر ہمیں میٹفارمن دے رہا ہے یا گلیکلوزائڈ دے رہا ہے اور ان کے جو سائڈ ایفیکٹس ہیں ہم نے پرچہ پڑھا ہے اور ہمیں ڈر آتا ہے کہ ہم یہ چیزیں کھائیں گے تو ہمیں سائڈ ایفیکٹس ہوں گے، تو آپ کوئی سپلیمنٹ جو ہے تجویز کریں. تو ہمارے جو ڈائبٹیز کے کیپسولز ہیں وہ پرفیکٹ سپلیمنٹ ہیں. تو اس میں پھر ہوتا ہے کہ اگر مریض وہ یوز کرنا چاہے ایز اپوز ٹو میٹفارمن، اور اس میں پھر ریگولرلی اس کا بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے، چیک کیا جاتا ہے کہ دوائی جو کتنی کام کر رہی ہے، کتنے کیپسول جو ہیں مریض کو چاہیے. ساتھ ساتھ پرہیز جو ہے وہ بھی کروائی جاتی ہے پراپر طریقے کے ساتھ، اور یہ کہ وہ پرفیکٹلی جو اپنی جو ڈائبٹیز ہے وہ مینیج کر سکتے ہیں. لیکن اگر مریض آلریڈی یوز کر رہے ہیں میٹفارمن وغیرہ یا گلیکلوزائڈ یوز کر رہے ہیں تو دین ان کے لیے وہ سپلیمنٹ کر سکتے ہیں. یعنی سپلیمنٹ اس طرح کریں گے کہ آپ اگر یوز کرتے ہیں ڈائبٹیز کے سپلیمنٹ تو اس سے پھر آپ کی جو میٹفارمن اور گلیکلوزائڈ جو وائس ایسا کم ہونی شروع ہو جائیں گے. لیکن اگین کوئی بھی چیز استعمال کرنے سے پہلے اپنے جی پی سے